بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. آج آپ ہیں اور میں ہوں، بیچ میں کوئی اور موضوع ہم آنے نہیں دیں گے. اور چونکہ جتنا مرضی اہم موضوع ہو، آپ کی باتیں، آپ کے سوال مجھے تو ان سے بھی زیادہ اہم لگتے. عمل کہتے ہیں، عمل نور ان کا نام ہے. لائلٹی از ناٹ سو سمپل. میرے بچے، کس نے کہا دنیا میں کوئی چیز سمپل ہوتی ہے؟ اس کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے، اس کے ساتھ جو محبت ہے، اس کے ساتھ جو کیئر ہے، اس کے ساتھ جو وفاداری ہے، وہ ہی اس کو ایک خوبصورت لفظ بناتی ہے، کیفیت بناتی ہے. پھر آپ کو لائل لوگوں میں ممیز، ممتاز اور سرخیل بناتی ہے. بے ہما ایسا پودا پرندہ ہے، اس کا پر کسی کے سر پہ لگ جائے تو اسے کہتے ہیں بادشاہت مل جاتی ہے. تو انسانوں میں کچھ خوبی ہے جس کے ساتھ لگ جائیں. مطلب میں نے اپنی زندگی بہت سے لوگ دیکھے ہیں کہ جو اگر وفادار ہوں تو ان کی نسلیں وفادار ہوتی ہیں اور ان کی قدر آپ کرتے ہو. ان قدر دانی کے لیے بھی لائلٹی لازمی ہے نا جی، ورنہ بے وفا کی کوئی کون کیوں قدر کرے گا. ارسل حسین سر جی، اچھا ایک تو پتہ نہیں چلتا کہ ارسل حسین کے پیچھے ارسلہ ہے کہ ارسل ہے، چونکہ آپ کبھی اس پہ لکھتے نہیں ہیں. سر اللہ جی آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین. ماشاءاللہ آپ کی باتیں بہت زیادہ اچھی ہوتی ہیں. یہ کسی خاتون کا ہے، مرد عام طور پہ اس طرح کی تعریف نہیں کرتے. ارم صدیقہ، اختر صاحب 15-20 دن کے لیے تو ہر سانس اچھی لگتی ہے. ٹھیک ہے، اتفاق ہے. اور کچھ سانسوں نے پچھلے دنوں مجھ سے رابطہ کیا اور دیکھیں دنیا میں 2-4 سانسیں تو اچھی ہوتی ہیں، ممکن ہے 2-4 میں سے 1-2 نے مجھ سے رابطہ کر لیا. وہ دکھی تھیں کہ ایسی بہویں ہمیں بھی تو دکھائیں کہاں ہوتی ہیں. انہوں نے آگے گھر پہ قبضہ کر لیا، بیٹوں پہ قبضہ کر لیا، گھر کے معمول پہ قبضہ کر لیا، سامان پہ قبضہ کر لیا، اور ہم اس گھر میں عضو معطل ہو گئے. اب یہ والی کیفیت ہو تو سوچیں اس ماں پہ کیا بیتتی ہے. اچھا جی، بہت شکریہ سر. میرے کمنٹ پہ جواب دینے کا. یہ ہے رابعہ رحمان. میرے ابو نہیں ہے، مجھے آپ نے آج بالکل ان کی طرح سمجھایا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ میرے بچے. اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے اور آپ کے ابا کو بھی وہاں ان کو درجات ان کے بلند کرے. ایک بچی کا میسج آیا ہوا تھا اور ابھی میں نکال پاؤں تو میں آپ کو سناتا ہوں کہ کبھی کبھی اس طرح کا جو میسج آتا ہے وہ بیٹا، یہ آپ کے لکھے ہوئے کمنٹس ہیں، کبھی کبھی جب سننے کو ملتے ہیں تو اور مزہ آتا ہے. آپ کا بہت شکریہ سر. ٹھیک ہے، میں ابھی تو نہیں لے سکتی سیشن، میں آپ کو بتاتی ہوں انشاءاللہ 1-2 دن میں لے لوں گی ضرور. آپ کو بہت شکریہ. اللہ آپ کو بہت خوش رکھے. کاش آپ میرے ابو ہوتے. میں آپ کی ویڈیوز دیکھتی ہوں نا، آپ اتنے انڈرسٹینڈنگ ہیں اور ایسے جیسے امی ابو ہوتے ہیں نا. آپ کی ماشاءاللہ فیملی، آپ کے جو بچے ہوں گے وہ بہت خوش نصیب ہوں گے کہ انہیں اتنے اچھے انڈرسٹینڈنگ ابو ملے. میں کبھی آپ کی ویڈیوز دیکھتی تھی تو میں سوچتی تھی کہ کاش آپ میرے ابو ہوتے. تو میں آپ سے بہت باتیں کرتی. آپ ماشاءاللہ سے بہت اچھی باتیں کرتے ہیں. آپ کی باتیں دل پہ اثر کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کے جیسا بننے کی توفیق دے کہ ہم. اس پیاری بچی نے تو بالکل نا دل کو اپنے ہاتھ میں لے کے. اچھا آپ نے نوٹ کیا اس کے لفظوں میں ظاہر ایک سینٹیمنٹس ہے، ایک محبت ہے، لیکن اس نے جو بات کہی ہے جو اس کو شاید سب سے زیادہ ہانٹ کی ہے، اس کا خیال یہ ہے کہ میں بہت انڈرسٹینڈنگ ہوں. ویسے ہم سب کو تھوڑا تھوڑا کوشش کر کے انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے. ان کا حق بنتا ہے کہ انہیں آپ سمجھیں. ہر وقت انہیں سمجھانے کے لیے بابا بن کے اور ڈنڈا لے کے، یہ جو گھر میں ہر وقت بابے بنے رہتے ہیں اور سمجھانے کا ٹھیکہ لے کے بیٹھے رہتے ہیں، ان کے بچے بھی بعض بہت تنگ ہوتے ہیں. تو چیزوں کو سمجھنا چاہیے، ان کے وقت کے ساتھ جو ضرورتیں ہوتی ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے، ان کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. میرے بچے الحمدللہ اللہ جانے اکیلے میں کیا سوچتے ہوں گے، پر جب میں ان کے پاس ہوتا ہوں میرے گلے لگتے ہیں. کبھی کسی بات پہ بہت خوش ہوں تو میں پھر اپنی بیٹی سے کہتا ہوں یار، تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ بھاگ کے آ کے آنکھوں پہ پھر بوسہ دیتی ہے. تو یہ تبھی ہوتا ہے جب آپ اس کی ضرورت کو، اس کی بات کو سمجھ کے کبھی ان کی حفاظت کرتے ہوئے، کبھی ان پہ کوئی گھر میں سے
اٹیک ہو رہا تو اب اس کو تھوڑا سنبھالتے ہو کہ نہیں ان کو اسپیس ملنی چاہیے. ہر لڑکا نوجوانی میں اس قابل نہیں ہوتا کہ الگ گھر میں رہ سکے. بیٹیوں کے لیے الگ گھر کی ڈیمانڈ اور خود سب بیٹوں کو ساتھ لے کے رکھنا چاہتی ہیں. یہ ہیں جی یوزر اف. دیکھیں 2-3 چیزیں الگ الگ ہیں. ہر لڑکا نوجوانی میں اس قابل نہیں ہوتا کہ الگ گھر میں رکھ سکے. ہر جگہ تو ہم یہ ڈیمانڈ کر بھی نہیں رہے. ہم تو یہ گزارش کر رہے ہیں کہ جس گھر میں بھی آپ لوگ ہو ان کا پورشن الگ کر دو, ان کا کچن الگ کر دو. آپ کا بیٹا اور آپ کی محبت زیادہ لمبا عرصے چلے گی. اچھا دوسرا, اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے, چونکہ بڑے شہر میں میرا خیال ہے جتنی آپ کی تنخواہ ہوتی ہے اس کا 1/3 کرائے میں چلا جاتا ہے. یعنی اگر 1 لاکھ ہے تو 30,000 کرائے میں آپ خرچ کر سکتے ہیں, کیونکہ بل آ کے 40,000 ہو جائے گا, باقی سے اپنے گھر چلانا ہوتا ہے. اچھا, پر اس سے جو زندگی کی خوشی آپ کو ملتی ہے, جو انڈیپینڈنس ملتی ہے, وہ الگ چیز ہے. اگر آپ یہ نہیں کرتے اور پیسے بچانے کی خاطر اسی گھر میں جہاں بھائی بھی ہے, چھوٹا بھائی بھی ہے, بہن بھی ہے, اماں بھی ہے, ابا بھی ہے, تو وہاں پہ سارا دن جو کل ہونی ہے یہ تو رہے گی, آپ کی نسلوں میں چلے گی. آپ کے بچے بھی وہیں پیدا ہوں گے. پھر وہ جو میسج آتے ہیں کہ سر پریگننسی میں بھی بھوکی مری, میرا بچہ بھی بھوک سے مرا, تو پھر وہ والا ہوگا. چونکہ انسان شاید بدل جاتے ہیں, خواتین نہیں بدلتی. اور جو بوڑھی خواتین ہیں ان کو کوئی کون بدلے, ان کو نہ ان کی ماں ہوتی ہے نہ باپ ہوتا ہے. میاں کی وہ سنتی نہیں ہے, تو انہوں نے اپنی زندگی کا جو نقشہ سوچا ہوا ہوتا ہے وہ ظلم سے بھرا ہوا ہوتا ہے, زیادتی سے, اختیار سے. جو انہوں نے محرومیاں دیکھی ہوتی ہیں, سم ٹائم تو وہ کہہ کے ظلم کرتی ہیں کہ میرے ساتھ بھی یہ ہوا ہے. کیا کوئی نارمل انسان کی بچی خاتون ہو اور اپنی بہو کو وہ بھوک سے مار دے پریگننسی میں کہ ہم نے بھی تو بچے پیدا کیے ہیں, تم کو انوکھی ہو, اور وہ جانتی ہے کہ یہ کرے گی, تو بیبی اگر معذور پیدا ہوا, اگر اس کا کوئی دماغ کا مسئلہ ہو گیا, اس سٹریس اور ٹینشن میں اور کھانے کی کمی سے اس کے وزن کا مسئلہ ہوا, اتنی ساری عمر اس کا بچہ بھگتے گا, بیٹا بھگتے گا, اس کی اولاد ہے نا. لیکن ان ظالموں کو عقل نہیں آتی. تو اس لیے میں تو بالکل کیٹاگوریکلی اس بات پہ, دنیا میں جن ملکوں میں شادیاں ہوتی ہیں, چاہے وہ یورپ امریکہ ہو یا سعودی عرب ہو, لوگ اپنی ساسوں کے ساتھ بیویوں کو نہیں رکھتے. ساس کی ذمہ داری بیٹے کی ہے, بیٹا جائے جا کے ان کو اٹینڈ کرے. اچھا پاکستان میں ساس کے ساتھ ساتھ ذمہ داریاں ساری بہنوں بھائیوں کی بھی ہوتی ہیں. آپ سوچئے آپ کے ابا جی جب اپنے بہن بھائیوں کو زیادہ عزت کرتے ہیں, خبر لیتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, تو آپ کی ماں بھی چیختی ہے, آپ بھی چیختے ہو. خود جب آپ کی باری آتی ہے آپ بھی یہی کرتے ہو. تو اس کا مطلب ہے کہیں سوچنے سمجھنے کا مسئلہ ہے. اوکے جی, بہت اچھی بات کی آپ نے. دنیا کو چلاتا ہے, بچوں کا تعلق اس سے بنایا, جزاک اللہ. یہ GE6RG, اللہ جانے یہ کون سی زبان ہے, کون سے نام ہے. اوکے, ان لوگوں میں شادی نہ کریں جو لڑکی کو الگ گھر لے کر نہ دیں. انہوں نے آپ کی کنپٹی پہ پستول تو نہیں رکھی ہوتی کہ ہمیں بیٹی دو. یہ ہیں جی ربیہ رحمان. ربیہ بالکل یہ ٹھیک بات ہے, میں اس سے ایگری کرتا ہوں. بچی کو بعد میں وہاں جا کے وہ کہے گی تو کہ ہمارا گھر توڑ دیا, یہ بچے کو الگ کرنا چاہ رہی ہے. تو کچھ چیزیں پہلے سے کر لینی چاہیے تاکہ دونوں سموتھلی زندگی کا آغاز کریں, انڈیپینڈنٹ ہوں اور سمجھداری کے ساتھ, محبت سے. اس عمر کی محبت بعد میں واپس نہیں آتی. یہ جو دن ہے یہ کبھی واپس پلٹ کے نہیں آتے. اور اگر آپ نے انہی دنوں کو ڈر کے, سہم کے, چھپ کے دوسرے کو دیکھنا, نہ ٹچ کر سکتے ہیں نہ بات کر سکتے ہیں, تو کیا آپ نے شادی کی اور کیا زندگی گزاری. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.